السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ سورۃ الفجر ہم نے تقریباً آدھا حصہ تلاوت کیا اور اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کی اور سیکھا۔ امید ہے آپ نے پریکٹس کی ہوگی اور آپ نے اپنے تلفظ کو ٹھیک کیا ہوگا۔ اگر پھر بھی کوئی کمی رہ گئی ہو تو پلیز آپ اس پہ دھیان دیں اور نئی کلاس کو دیکھیں اور اس سے بھی سیکھنے کی کوشش کریں۔ تو ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ میں حمزہ کے اوپر ساکن ہے تو کچھ ادھر جھٹکے کی کیفیت پیدا ہوگی۔ اس کو اگر آپ پڑھتے ہیں وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ تو آپ بالکل غلط پڑھتے ہیں، اس کو درست کر لیں۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ را کو لمبا را کو پر کریں گے۔ أَكْلًا لَمًّا، یہاں پہ ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ نون تنوین کے بعد یعنی کہ دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد اور نون ساکن کے بعد اگر لام یا را میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ ادغام بلا غنہ ہوتا ہے، وہاں پہ غنہ کیے بغیر آگے چلے جاتے ہیں۔ لیکن میم مشدد اور نون مشدد یہ دو ایسے لفظ ہیں جن کا غنہ ہر حال میں ادا کرنا ہے۔ یہ آپ اپنے پاس قرآن مجید کی سائٹ پہ لکھ لیں یا اپنے پاس نوٹس بنائیں کہ جب کبھی نون کے اوپر شد آ جائے یا میم کے اوپر شد آ جائے تو وہ ہر حال میں ادا کرنی ہوتی ہے۔ جیسا کہ یہ شد کیسے ادا کریں گے؟ ان، جیسا کہ یہ شد کیسے ادا کریں گے؟ ثم، ٹھیک ہے، یہ چیز آپ نوٹ کر لیں اور آئندہ اس چیز کا دھیان بھی رکھیں کہ نون اور میم کا غنہ ہمیشہ ادا کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ ہم لما میں بھی اسی چیز پہ عمل کر رہے ہیں۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ، ہا کا دھیان رکھنا ہے۔ اگر تو ہم یہاں پہ وقف کریں گے تو لما ایسے پڑھیں گے، لیکن وقف نہ کرنے کی صورت میں أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ، پھر یہاں پہ بھی ادغام بالغنہ ہو جائے گا۔ حبا جمع میں اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ یاد رکھیں جب کبھی قرآن مجید میں نون ساکن کے بعد یا نون تنوین کے بعد اسے کہتے ہیں نون ساکن، یہ تو آپ یاد کر لیں، یہ ہے نون ساکن اور دو زبر دو زیر دو پیش، کسی بھی حرف کے اوپر آ جائے تو اسے کہتے ہیں نون تنوین۔ یہ نون ساکن ہے اور یہ نون تنوین ہے۔ ان کے بعد یہ ایک لفظ کے آخر میں ہوتے ہیں، دوسرے لفظ کے شروع میں اگر حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے، حروف اخفا 15 ہیں، ان میں سے اگر کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ اخفا ہوگا۔ حروف اخفا میں آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھ رہی ہوں، ان کو یاد کر لیں یا ان کو اپنے پاس قرآن مجید پہ لکھ لیں یا نوٹس بنا لیں تو سب سے بہترین کام ہوگا۔ تا ثا جیم دال ذال زا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف، یہ حروف اخفا ہیں۔ تا ثا جیم دال زال زا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف، یہ کل 15 حروف ہیں۔ یاد رکھیں جب کبھی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد یہ 15 حروف آئیں گے تو وہاں پہ اخفا کی کیفیت پیدا ہوگی، یعنی کہ کسی حد تک نون ساکن یا نون تنوین کو چھپا کے پڑھنا ہے۔ جیسے ہم نے پڑھا حبا جمّا، میم کے اوپر ہم نے شد ادا کی اس لیے غنہ ہو گیا۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا، کلا پہ مد ہے، اسے ادا کرنا پڑے گا، لیکن یاد رکھیں اکثر لوگ پتلے کاف کو موٹا کر لیتے ہیں، باریک کاف کو، یہ باریک کاف ہے۔ موٹا کاف جو ہے وہ 2 نقطوں والا ہوتا ہے، یہ والا قاف جو ہے یہ موٹا قاف ہوتا ہے، اس کو لوگ پڑھ لیتے ہیں قلا۔ اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ اپنا درست کر لیں، یہ قلا نہیں ہے، یہ ہے کلا۔
اچھا را کو ہم پر پڑھیں گے کیونکہ را ساکن ہے اور را ساکن سے پہلے زبر ہے تو را پر پڑھی جائے گی. یہاں پہ ایک دفعہ پھر اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. وَجَاءَ میں مد کو ادا کریں گے. یاد رکھیں یہ والی مد 5 الف کے برابر ہے اور یہاں پہ صاد کو پر پڑھیں گے, صاد کو پر پڑھیں گے اور اخفا کا قاعدہ ادا کریں گے. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ. یہاں پہ کھڑی زیر کے ساتھ مد ہو رہی ہے, 5 الف کے برابر یہ مد ہوگی اور یہ اقلاب کا قاعدہ ہو رہا ہے. اور بھی جہنم میں نون کے اوپر غنے کو ضرور ادا کریں گے. تو ہمارا سانس اتنا لمبا نہیں تھا کہ ہم یہاں تک آیت پڑھیں. یہاں پہ ویسے وقف کا نشان لگا ہوا ہے لیکن یہ وقف نہیں ہے, یہ ہے لا, یعنی کہ یہاں رکنا نہ بہتر ہے. تو اس لیے ہم اس کو دوبارہ کیسے پڑھیں گے؟ سانس اگر ٹوٹ جائے تو رک جائیں, آخری لفظ کو ساکن کر لیں, جیسے آپ آیت پہ رکتے ہیں ایسے ہی رک جائیں, پھر دوبارہ اس لفظ سے ملا کے پڑھیں گے. بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى. جی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. یہاں پہ بھی میرا سانس ٹوٹ رہا تھا تو میں نے سانس کو توڑ کے وقف کیا اور پھر دوبارہ اس لفظ کو اٹھا کے اس سے ملا کے پڑھنا ہے. وقف کرنے کا درست طریقہ یہی ہے. عموماً لوگ سانس لیتے رہتے ہیں, پڑھتے رہتے ہیں, یہ قرآن مجید پڑھنے کا کوئی بھی ٹھیک طریقہ نہیں ہے. یہاں پہ ادغام بالغنہ ہو رہا ہے. یاد رکھیں نون ساکن یا نون تنوین کے بعد, میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس نون ساکن اور نون تنوین کو تو آپ پکا یاد کر لیں کیونکہ روزانہ ہم اس سے ریلیٹڈ چیزیں پڑھتے رہتے ہیں, دہراتے رہتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے نون ساکن کسے کہتے ہیں اور نون تنوین کیسے کہتے ہیں. یہ ہے نون ساکن اور یہ ہے نون تنوین. 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو نون تنوین کہتے ہیں. جب نون ساکن اور نون تنوین کے بعد ان حروف میں سے کوئی حرف آ جائے, یا میم واو نون, اگر نون ساکن اور نون تنوین کے بعد ان حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ ان کو آپس میں ملا دیں گے. یہ ایک حرف کے آخر میں ہوتا ہے, ایک لفظ کے آخر میں ہوتا ہے یہ کنڈیشن, یعنی نون ساکن ہوتا ہے یا 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہوتا ہے. کیسے؟ یہ دیکھیں, یہ ایک حرف کے آخر میں ہے اور دوسرے حرف کے شروع میں یہ تو حروف اخفا ہے. دوسرے حرف کے شروع میں یا میم واو نون ان میں سے کوئی حرف ہو جائے تو وہاں پہ وہاں ادغام بالغنہ ہوگا. تو یہ دیکھیں ایک حرف کے آخر میں ہمارے پاس نون تنوین ہے اور دوسرے حرف کے شروع میں یا میم واو نون میں سے یا ہے تو یہاں پہ ادغام بالغنہ ہوگا. وَأَنَّا میں ہم نے غنہ کیا کیونکہ ہمیشہ کی طرح نون کے اوپر اگر شاد آ جائے یا میم کے اوپر شاد آ جائے تو وہاں پہ غنہ ادا کرتے ہیں. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. یقولو بعض لوگ پڑھتے ہیں, وہ اس طرح نہیں ہوتا, اس کے ساتھ واو ساکن آتا ہے تب لمبا ہوتا ہے. اس کو آپ نے کسی صورت میں لمبا نہیں کرنا, آپ نے پڑھنا ہے یقولو یا لیتنی, یا مدہ اس کو تھوڑا لمبا کریں گے, کھینچ کے پڑھیں گے. قدمت لحیاتی, ہا کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے. وقف کرتے ہوئے یہ مت سوچیے گا کہ آخری لفظ گر جائے گا یا ساکن ہے تو نہیں پڑھا جائے گا, پورا پڑھا جائے گا کیونکہ خود بخود یہ آخری لفظ ساکن ہے, یا مدہ ہو رہی ہے لحیاتی. ٹھیک ہے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. فَيَوْمَئِذٍ لا میں پھر سے ادغام بلا غنہ ہوتا ہے, ہو رہا ہے. نون تنوین ہے ایک لفظ کے آخر میں, دوسرے لفظ کے شروع میں سے لر میں سے لام آیا ہوا ہے, یا تو لام ہوگا یا پھر را ہوگا. ان 2 صورتوں میں ہمیشہ سے ادغام بلا غنہ ہوتا ہے. بس یہ 2 صورتیں ہیں جو ادغام کی تو ہوتی ہیں لیکن غنے کے بغیر ہوتی ہیں. یعذبو, عین کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے. یہاں پہ ہے عذابہو, عین کے مخرج کا پھر سے دھیان رکھنا ہے. ہا کی مد ادا کرنی ہے. احد, دال پہ قلقلہ کرنا ہے اور ہا کے مخرج کا بھی دھیان رکھنا ہے. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. یوثقو نہیں پڑھنا آپ نے, یوثقو,
اور وثاقہ اس مد کو ادا کرنا ہے. احد جاء ایتھا النفس المطمئنہ. یا کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، مد بھی ہے. مد ہو گئی جی 3 الف کے برابر. یہ والی جو مد ہے یہ 3 الف کی برابر ہوتی ہے. ایک اس کے ساتھ آ گیا کھڑی زبر، تو یہ مد جو ہے کیا کیا جائے گا اس کے ساتھ؟ اس کو 4 الف کے برابر کیا جائے گا. ایک تو کھڑی زبر وہ خود ہی 1 الف کے برابر ہے، اور دوسرا یہ مد جو ہے یہ 3 الف کے برابر ہے. تو یہ کیا، ہم اس کو 4 الف کے برابر پڑھیں گے. نفس میں نون کے اوپر غنہ کرنا ہے. مطمئنہ میں تو پہ قلقلہ ہو رہا ہے اور نون پہ پھر سے غنہ کرنا ہے، کیونکہ جب کبھی قرآن مجید میں نون پہ شاد آ جائے یا میم پہ شاد آ جائے تو وہاں پہ غنہ ہوتا ہے. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. ارجعی میں آپ دیکھیں الف کے نیچے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہاں پہ الف کے نیچے صرف اور نحو کے اعتبار سے زیر آ رہی ہے. اگر آپ کو سمجھنا ہے تو یہ لفظ اپنے پاس ادھر سائڈ پہ لکھ دیں، لیکن اس کے نیچے آپ کو زیر لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم کون ہوتے ہیں؟ قرآن مجید میں رد و بدل کرنے والے. بے شک درست بھی ہو تو اس لفظ پورے کو لکھ دیں، خود سے ہم کہیں پہ بھی زبر زیر پیش نہیں لگا سکتے. ہاں ایک چیز یاد رکھیں، اگر آپ کے پاس 3-4 قرآن ہے تو ایک قرآن میں مسٹیک آ رہی ہے تو پھر آپ چاروں قرآنوں میں چیک کریں، تو ان چاروں میں اگر ایک ہی چیز ہے تو پھر آپ جیسے بعض کا کوئی لفظ مٹا ہوتا ہے، بعض کا زیر مٹی ہوتی ہے تو وہ پتہ نہیں چلتا اس کے نیچے کیا پڑھنا ہے، تو پھر آپ باقی قرآن مجید کی ہیلپ لے کے اسے صحیح کر سکتے ہیں، خود سے نہیں. ارجعی. اچھا ہم نے اس الف کو زیر دی، ہم نے اس الف کو زیر عارضی دی ہے کیونکہ اس کے نیچے خود سے زیر نہیں ہے. تجوید دانوں نے اور جنہوں نے قرآن مجید کے قواعد بنائے ہیں انہوں نے یا عربی دانوں نے بتایا ہے کہ اس الف کے نیچے زیر ہی بنتی ہے. تو جب زیر عارضی ہو تو وہ را پر پڑی جاتی ہے، حالانکہ اس کی کنڈیشن باریک والی ہے، را ساکن اور ما قبل زیر والی، لیکن عارضی زیر کی وجہ سے اس را کو پر پڑھیں گے. تو کیسے پڑھیں گے؟ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. آپ نے دھیان دیا، میں نے اس را کو پر پڑھا، میں نے اس را کو پر پڑھا، میں نے زوات کو پر پڑھا، میں نے ان کے اوپر غنہ کیا اور پھر اس زوات کو پر پڑھا. تو یہاں پہ ادغام بالغنہ ہو رہا ہے اس لیے غنہ کیا. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کیا آپ بھی قرآن مجید پڑھتے ہوئے ایسے ہر ایک لفظ کی ادائیگی کا خیال رکھتے ہیں؟ اگر نہیں تو ہماری کلاس سے سیکھیں اور پھر ہر لفظ کی ادائیگی کا خیال رکھیں. جیسا ہم نے یہاں پہ قلقلہ کیا، خا کو اپنے مخرج سے نکالا، عبادی میں عین کو مخرج سے نکالا اور یا مدہ کیا. اسی طرح ودخلی کا بھی یہی حساب ہے، اور جنتی میں ہم نے نون مشدد کا غنہ ادا کیا. یہ ہمارا سبق آج مکمل ہو چکا ہے سورہ فجر. تو انشاءاللہ ہم کل سورہ غاشیہ پڑھیں گے. کل میری ایک اسٹوڈنٹ نے تلاوت کی تھی تو امید آپ کو پسند آئی ہوگی. ان کے آپ تلفظ پہ دھیان دیں، آپ بے شک قرآن مجید کھول کے ان کا سبق سنیں. ماشاءاللہ وہ ہر چیز کا خیال رکھتی ہے. انہوں نے اسٹوڈنٹ ہونے کا حق ادا کر دیا. تو آپ سنائیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کب اپنے تلفظ درست کر رہے ہیں؟ مجھے انتظار رہے گا. آج جو ہم نے حدیث شریف پڑھنی ہے وہ ہے حدیث نمبر 23. حدیث نمبر 23 ہے قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاہ. پھر سن لیں، قد افلح من اسلم. تحقیق وہ انسان کامیاب ہے جو مسلمان ہوا یا اسلام لایا، وہ روزی کا کفاف ہوں اور اس کو کفایت والی روزی ملی، وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اور اللہ نے اس کو اپنی روزی پہ قناعت دے دی، یعنی جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے وہ اس پہ صبر کرتا ہے اور اس کا دل مطمئن ہوتا ہے. یہ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ملی ہوئی قناعت. اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک بھی ہمیں ایسا کامیاب انسان بنائے کہ جتنی روزی ہمیں ملتی ہے اس پہ ہمیں اللہ پاک کفایت بھی دے دے، قناعت بھی دے دے. بہرحال ہم جب اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، ہم نے اس وقت نفسا نفسی کا دور ہے، کم ہے کم ہے کم ہے، اسی چیز کی رٹ لگی ہے، ناشکری کی رٹ لگی ہے. تو اللہ پاک ہمیں اپنے شکر گزاروں میں سے بنا دے.
تو کامیاب انسان کی نشانی آپ نے پڑھ لی ہے. انشاءاللہ پھر آپ سے ملیں گے ایک نئے سبق کے ساتھ. ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.